زمانے میں جب سائنسی ترقی ہوئی ہے اور جدید ٹیکنالوجی کی بدولت بے شمار چیزیں اور مشینیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں اور ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے زراعت اور صنعت کے میدان میں بھی بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ ہل کی جگہ ٹریکٹر نے لے لی، اور جب پانی کے لیے بارش کا انتظار کرتا تھا کسان، تو اس کی جگہ پر ٹیوب ویل نے بارش کی جگہ لے لی کہ جب کسان کو پانی چاہیے ہوتا ہے وہ اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق ٹیوب ویل چلا کر پانی لے لیتا ہے۔ فصلوں کی مقدار کو بڑھانے کے لیے اور ان کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے انسان جو ہے اب وہ کیمیائی کھادوں کا استعمال کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں تو ایک قدرتی کھاد ہوتی تھی اور وہ ہوتی تھی گائے وغیرہ کا، بھینس وغیرہ کا گوبر وغیرہ، اسے ڈالا جاتا تھا کھیتوں میں زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرنے کے لیے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں جو ہے وہ کیمیائی کھادیں جو ہیں وہ ایجاد ہو گئی ہیں، جو کہ فیکٹریوں اور کارخانوں میں بنتی ہیں مختلف کیمیکلز کے ساتھ، اور ان کی بدولت جو ہے وہ زمین کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور فصل زیادہ اچھی ہوتی ہے اور بہت جلد جو ہے وہ فصل تیار ہو جاتی ہے۔ پھر جب فصل تیار ہو جاتی تھی پرانے وقتوں میں تو اس وقت فصل کو مختلف طرح کے کیڑے جو تھے وہ نقصان پہنچاتے تھے، لیکن آج کل سائنس ترقی کی بدولت ایسی ادویات اور سپرے ایجاد ہو گئے ہیں کہ جس سے جو کسان ہیں وہ فصلوں کو تباہ کرنے والے کیڑوں کو مار سکتے ہیں اور اس سے فصل کا نقصان کم ہوتا ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں جو زراعت ہے اس میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی۔ اسی طرح اگر کارخانوں اور فیکٹریوں کی طرف آئیں تو پرانے زمانے میں انسان جو تھے وہ فیکٹری کے اندر جب کام کرتے تھے، افرادی قوت کے ساتھ جب کام ہوتا تھا تو اس وقت کام کا معیار بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا اور زیادہ وقت میں کم چیزیں بنتی تھیں۔ لیکن جب سائنسی ترقی کی بدولت مختلف مشینیں ایجاد ہو گئیں اور وہ مشینری جب کارخانوں میں استعمال کی گئی تو اس مشینری کی وجہ سے کم وقت میں زیادہ پیداوار جو تھی اس کا تصور سامنے آ گیا کہ تھوڑے وقت میں مشینوں کی بدولت زیادہ کام ہو پاتی ہے، کہ مشین جو ہے وہ انسان سے کئی گنا زیادہ کام کر سکتی ہے۔ تو اس چیپٹر میں آپ کے ایک اسکول کے 6 کلاس کے بچے ہیں جو کہ زراعت و صنعت کے بارے میں جاننے کے لیے وہ لوگ ایک فارم پر گئے ہیں، زرعی فارم کی سیر کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے جدید زمانے میں جدید مشینوں کے استعمال سے جو ہے وہ آج کل زراعت نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ پہلے انہوں نے زرعی فارم کی سیر کی، وہاں پر بہت ساری معلومات، شاداب زرعی فارم جو ہے وہاں پر وہ گئے اور بہت سی ان کو معلومات جو تھی وہ زراعت کے شعبے کے بارے میں ملی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوپہر کا جب کھانا کھا لیا شاداب زرعی فارم کی سیر کے بعد، تو وہاں کے لوگوں نے، مینیجر صاحب نے ان کو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو شوگر مل کی سیر بھی کروا سکتے ہیں۔ تو تمام بچوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ وہ شوگر مل دیکھنے کے لیے ضرور جائیں گے۔ شوگر مل آپ کو پتا ہے کہ اس مل میں چینی تیار کی جاتی ہے۔ چینی جو ہے وہ گنے سے بنتی ہے، گنے کے رس کے ذریعے سے جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ تو آگے ہم پڑھیں گے، ریڈنگ کریں گے۔ زرعی فارم سے شوگر مل کا فاصلہ کچھ زیادہ نہ تھا، لہٰذا بس میں جانے کی بجائے بچے مینیجر اور استاد صاحب کی نگرانی میں پیدل روانہ ہوئے۔ چند منٹ کی مسافت کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو شوگر مل کے سامنے پایا۔ مینیجر نے اپنے بڑے بھائی کے بارے میں پوچھا تو ایک ملازم نے بتایا کہ وہ تو شہر گئے ہیں۔ مینیجر نے اس ملازم سے کہا کہ یہ بچے شوگر مل دیکھنے آئے ہیں، انہیں دکھایا جائے کہ کس طرح گنے سے چینی
بنائی جاتی ہے، یعنی کہ جو گھروں میں ہم چینی استعمال کرتے ہیں وہ کس طرح سے تیار کی جاتی ہے فیکٹری کے اندر۔ مسافت کا مطلب ہے فاصلہ، ٹھیک ہے۔ بچوں نے دیکھا کہ ایک طرف گنے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور مشینیں اپنے کام میں روا دوا ہیں۔ بچوں کو بتایا گیا کہ ٹرکوں کے ذریعے زرعی فارم سے گنے کو یہاں پر لایا جاتا ہے اور اسے جدید مشینوں میں ڈالا جاتا ہے جو بڑی تیزی اور صفائی سے گنے کا پھوک اور رس الگ الگ کر دیتی ہیں۔ جی، تو گنوں میں سے رس کو نکالا جاتا ہے۔ آپ نے اگر کبھی گنے کا رس پیا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ بازار میں مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے گنے کا رس نکالنے والی مشین لگی ہوئی ہوتی ہے، لوگ وہاں سے رو کہتے ہیں گنے کے رس کو، بڑے شوق سے لوگ جو ہے وہ گنے کا رس پیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو کارخانے ہوتے ہیں وہاں پر بہت بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں اور ٹرکوں پر جو ہے وہ زرعی فارم سے جو گنا اگایا گیا ہوتا ہے اس گنے کو وہاں سے لا کر یہاں مشینوں کے ذریعے، جدید مشینیں جو کہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اور بڑی تیزی اور صفائی سے کام کرتی ہیں اور گنے کا جو پھوگ ہوتا ہے اور رس کو الگ الگ کر دیتی ہیں۔ پھوگ کہتے ہیں کہ رس نچوڑنے کے بعد گنے کی جو وہ لکڑی سی بچ جاتی ہے نا، اسے کہتے ہیں پھوگ، یعنی کہ رس کو اس میں سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ پھوگ کو سوکھنے کے لیے ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے جو بعد میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایندھن کے طور پر یعنی کہ جلانے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ رس کو جدید ترین پلانٹ کے ذریعے چینی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بچے یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے، یعنی کہ کس طرح سے اس رس کو جو ہے وہ چینی میں مشین تبدیل کر دیتی ہے۔ تو بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بہت حیران بھی ہوئے اور بہت خوش بھی ہوئے۔ بچوں کو گھومتے پھرتے مشینوں کو دیکھتے اور کارندوں سے سوال جواب کرتے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ واقعی بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ جب استاد صاحب نے واپسی کا اعلان کیا تو وہ خوش دلی سے بس میں بیٹھ گئے۔ استاد صاحب نے مینیجر کا شکریہ ادا کیا کہ ان کے تعاون سے بچوں کو نہ صرف زرعی فارم بلکہ شوگر میل دیکھنے کا بھی موقع مل گیا، جس سے بچوں کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ خاطر خواہ کا مطلب ہے کافی زیادہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آج ہمارا یہ چیپٹر جو ہے زراعت و صنعت کا مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ویسے بھی ہم الفاظ معنی میں بھی یہ معنی لکھیں گے، لیکن میں نے سامنے آپ کی بک کے اوپر بھی فل کر دیا ہوا ہے۔ گامزن کا مطلب ہے چلنا، ضیاء ضائع، سیراب فصلوں کو پانی دینا، محظوظ لطف اٹھانا، انحصار دار و مدار۔ آپ بیٹا بک کے اوپر ہی اپنا کام نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ ترقی تنزلی، خوشحالی بدحالی، ابتدا انتہا، افادیت، افادیت کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اور اس کا متضاد ہے نقصان۔ عدم دستیابی، اس کا مطلب ہوتا ہے نہ ملنا اور اس کا متضاد ہے دستیابی۔ آپ لوگ بیٹا یہ نوٹ کر لیجئے۔ اپنا بک ورک بھی ساتھ ساتھ مکمل کریں اور بک ورک کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ نے ریڈنگ بک کا کام بھی مکمل کرنا ہے اور اپنی ورک بک جو ہے اس کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ مکمل کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ پچھلے تمام چیپٹرز میں نے آپ کو آن لائن کلاسز جو آپ کی پہلے ہو رہی تھی اس میں ریپیٹ بھی کام کروا دیا تھا کہ آپ سب لوگوں نے جو ہے اب اپنی بکس کو مکمل کر لیا ہوگا۔ جن بچوں نے بھی ابھی نہیں بھی کیا تو بیٹا جب آپ اسکول آئیں تو آپ کی اردو کی جو بک ہے وہ نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ کے ساتھ مکمل ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے ایسے دوست جو کہ آن لائن کلاس اٹینڈ نہ کرتے ہوں تو پلیز آپ ان سے آپ کی بات ہو تو ان کو یہ میسج کنوے کر دیں کہ سب بچوں نے اپنی اردو کی بک جو ہے وہ جو ٹیچر نے جہاں تک پڑھایا ہے، اب تو ویسے یہ آپ کا سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے، اس کے بعد آپ کا ایک چیپٹر اور ہے وہ بھی ہم پڑھ لیں گے انہیں کلاسز میں، تو آپ لوگوں نے بیٹا اپنی تقریباً پوری بک مکمل کر کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، سوال نمبر 6 ہے ایم سی کیوز۔ الف ہے قدیم زمانے میں زراعت کے پرانے طریقے۔ آپشن 1 مستعمل تھے،
ऑप्शन 2 राइज थे, ऑप्शन 3 जारी थे, ऑप्शन 4 कायम थे। जी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बेटा वो है राइज थे। कदीम जमाने में ज़राअत के पुराने तरीके राइज थे। इस राइज थे को टिक कर लीजिए। बे है साइंसी तरक्की की बदौलत किस में इनकलाब आया? नंबर 1 ज़रई मैदान में, नंबर 2 ज़रई दुनिया में, नंबर 3 ज़रई शोबे में, नंबर 4 ज़रई फॉर्म में। तो इसका भी राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, ज़रई दुनिया में। साइंसी तरक्की की बदौलत ज़रई दुनिया में इनकलाब आया। ठीक है बेटा, आप इसको टिक कर लीजिए। जीम है फॉर्म की सैर करने के लिए एक मुकर्रर की गई। ऑप्शन नंबर 1 है कमेटी, ऑप्शन नंबर 2 है टीम, ऑप्शन नंबर 3 गाड़ी और ऑप्शन नंबर 4 है तारीख। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है तारीख के फॉर्म की सैर करने के लिए एक तारीख मुकर्रर की गई। जी आगे दाल है, बच्चे किन को देखकर शशदर रह गए? शशदर का मतलब है हैरान। नंबर 1 है बगैर मौसम की सब्जियों को, नंबर 2 बगैर मौसम के फलों को, नंबर 3 जदीद ज़रई मशीनों को और नंबर 4 सरसब्ज खेतों को। इसका राइट ऑप्शन है बगैर मौसम की सब्जियों को। है हार्वेस्टर मशीन कितने आदमियों का काम करती है? हार्वेस्टर मशीन होती है फसल की कटाई करने वाली मशीन, उसके आगे ब्लेड्स लगे होते हैं बड़े बड़े, खेत में उस मशीन को चलाया जाता है, तो उसके जरिए से फसल जब तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। बेटा जो लोग अपने हैंड रेस कर रहे हैं, मैं अभी उनसे जब 5 मिनट्स रह जाएंगे तो उनसे बात करती हूँ। तो 2 आदमियों का, दर्जनों आदमियों का, बीसियों आदमियों का या सैकड़ों आदमियों का? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सैकड़ों आदमी, कि कई 100 आदमियों का काम करती है। बच्चे नित नए आलात और जदीद तरीक़ेकार को देखकर हुए खुश हुए, महजूज हुए, हैरान हुए, मसरूर हुए? तो इसका राइट ऑप्शन है महजूज हुए। आगे जाल है, इब्तिदा में किसान सिर्फ बारिश के पानी पर करते थे भरोसा, उम्मीद, इन्हिसार, एतबार। तो इसका राइट ऑप्शन है इन्हिसार। ऑप्शन नंबर 3 जो है उस पर टिक लगा लीजिए। अब उसके बाद है बेटा अगला सवाल है आपका, दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदही करें। अलिफ है, मुल्कों की तरक्की खुशहाली का इन्हिसार ज़राअत और सनत से वाबस्ता है। दुरुस्त को सर्कल कीजिए, टिक लगा लें या सर्कल कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान एक सनती मुल्क है। गलत। हमारे यहाँ ज़राअत के पुराने तरीके राइज हैं। गलत। गन्ने से चीनी, गुड़, मैदा और सूजी बनाई जाती है। गलत। गन्ने से सिर्फ चीनी बनती है। साइंसी तरक्की की बदौलत पानी की अदम दस्तयाबी का मसला काफी हद तक हल हो गया है। दुरुस्त। आगे आप देखिए बेटा कॉलम है, कॉलम अलिफ और बे को मिलाएं। ज़राअत, सनत, जरासीम कुश, अद्वियात, ज़रई फॉर्म, मॉडल, उस्ताद, रहनुमाई, फोक, ईंधन। इसके बाद बेटा आपके जो है वो अपनी वर्क बुक निकालिए। वर्क बुक निकालने के बाद देखिए अल्फाज मानी है, अफादियत, फ़ायदा, जरासीम कुश, जरासीम को मारने वाली, राइज, जारी, शशदर, हैरान, कादर, कुदरत वाला, महजूज, लुत्फ अंदोज होना,
میسر دستیاب، عدم دستیابی نہ ملنا، سیراب پانی سے بھرا ہوا. آپ کی بک میں بیٹا صرف دستیابی لکھا ہوگا، آپ اس سے پہلے عدم ضرور لکھ لیجئے. عدم دستیابی ہے یہ لفظ، نہ ملنا. سیراب پانی سے بھرا ہوا، طفیل بدولت، قارض کھیتوں کو پانی دینے والی بند نالی، مسافت فاصلہ، پھوک کسی چیز کو نچوڑنے کے بعد بچنے والا فضلہ، زراعت کھیتی باڑی.